वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि चश्मा न्यूक्लियर मंसूबा पाकिस्तान चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन का एक और संग मील है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट से 1200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। शहबाज शरीफ की शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन CNNC को मुबारकबाद। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुश्तरका लाहे अमल से मतलूबा इक़्तिसादी तरक्की हासिल की जा सकती है। सिंध हुकूमत ने मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों में एतमाद पैदा करने के इक़दामात किए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गैर मुल्की सरमायाकारी अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा, चाहते हैं कारोबार शुरू करने और चलाने के तरीक़ाकार को आसान बनाया जाए। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के तमाम अरकान 2 जनवरी के इजलास में शरीक होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। पर उम्मीद है कि मुज़ाकराती कमेटियां कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। पारा चनार तनाज़े पर कराची में 12 मकामात पर धरने। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के एहतजाज के बायस शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शहरियों का कहना है जिंदगी अजाब हो गई है, धरने खत्म कराएं। और कराची के शहरियों का जीना मुश्किल न करें, कोई फसाद नहीं चाहते, हुकूमत को सख्त एक्शन लेने पर मजबूर न किया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है MWM वज़ीर आला KP का घेराव करे, किसी को मजहब की आड़ में सियासत करने नहीं दे सकते। बानी का कहना है डील कर रहा हूँ, न बैरून मुल्क से कोई रिहा करवा रहा है। अलीमा खानम की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बताया, बानी ने कहा है इस्टेब्लिशमेंट से भी कोई डील नहीं करनी, मुकदमे खत्म हो रहे हैं, डील क्यों करूंगा। बानी मुकदमों का सामना करेंगे, नजरबंदी के लिए बनी गाला नहीं जाएंगे। अलीमा खानम ने सवाल उठाया, जिन्होंने PTI छोड़ दी उन्हें कैसे मुकदमों में माफ कर दिया गया। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर वाक़ये की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालिबा भी दोहरा दिया। तोशाखाना केस 2 का हाल भी तोशाखाना केस 1 जैसा होगा। 2 जनवरी को बैठकर देखेंगे कि तहरीरी मुतालबात देने हैं या नहीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, ये हमारी मुज़ाकराती कमेटी का अंदरूनी मामला है कि तहरीरी मुतालबात पेश करने हैं या फिर नहीं। जुडिशल कमीशन की तश्कील और कैदियों की रिहाई कानूनन जायज मुतालबात है। हम चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन जल्दी और शफाफ हो। कराची पुलिस चीफ की डेडलाइन खत्म, धरने खत्म न हुए। जावेद आलम ओढ़ो ने असर के वक्त कहा, मगरिब से पहले कराची में धरने खत्म करा देंगे। 3 दिन कराची वालों ने बहुत भुगता, अब सख्ती करेंगे, रियासती रेट कायम कराएंगे। अगर किसी ने मुजाहमत की तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। एहतजाज के नाम पर पूरे शहर का निजाम मफलूज करना ठीक नहीं। धरनों के हवाले से अफसरान को हिदायत दे दी, कोशिश करेंगे रोड क्लियर कर दिए जाएं। कराची पुलिस के तर्जुमान ने पुलिस चीफ के बयान की वजाहत करते हुए कहा, पुलिस चीफ ने धरने खत्म कराने का कोई हुक्म नहीं दिया। पुलिस चीफ का बयान धरनों के खात्मे से मुंसलिक करना गलत फहमी है। पुलिस चीफ ने कहा था धरने इस तरह दिए जाएं कि ट्रैफिक की रवानी में खलल ना पड़े। असलहा जमा कराने तक कुरम की सड़कें नहीं खोलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मुआहदे में असलहा जमा कराना जरूरी है। फरीकैन के हाथ में असलहा तो मुमकिन ही नहीं कि रियासत अमन कायम कर ले। पारा चनार का मसला 130 साल पुराना है, इस तनाज़े को अब मुस्तकिल तौर पर हल करेंगे। एपेक्स कमेटी बाइख्तियार है, फैसलों पर अमल दरामद होगा, मुआहदे पर कल तक दस्तखत हो जाएंगे। पारा चनार की सूरत हाल को फिरका वाराना रंग नहीं देना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, पारा चनार की सूरत हाल पर संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहिए। तमाम अकाबिरीन से गुजारिश है, तलखियों के बजाय मस्बत रवैया अपनाएं। मसाइल का हल ताकत नहीं, मुज़ाकरात में होता है। धरनों के बायस कराची और दीगर जगहों पर रास्ते बंद हैं, लोगों की मुश्किलात का एहसास किया जाए। तोशाखाना केस 2 की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी अदालत पहुंची, बानी PTI को भी पेश किया गया। गवाह ने बानी और एहलिया की जानिब से वसूल तहाइफ की तफसीलात पेश की। तोशाखाना तहाइफ की रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर भी अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर इब्तदाई जराह की। समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी।
نون لیگ نے اپنی سیاست قربان کر کے معیشت اور سلامتی کو ترجیح دی. پارٹی نے عامروں کے سامنے نعرہ حق بلند کیا. قید و بند کی صحبتیں برداشت کی مگر عوام کو تقسیم کرنے کی سیاست نہیں کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا نون لیگ کے یوم تاسیس پر پیغام. کہا نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے کی سازشیں ہوئیں. سیاسی بصیرت اور عوام کی خاطر قربانی کے جذبے نے انہیں سرخرو کیا. نون لیگ آج بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے مصروف عمل ہے. وزیر اعظم نے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا گوادر کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ چین اور پاکستان کی عظیم دوستی کی نمایاں مثال ہے. عالمی معیار اور جدید سہولتوں سے آراستہ ایئرپورٹ تعمیر کرنے پر چین کے شکر گزار ہیں. ایئرپورٹ فعال ہونے سے خوشحالی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. رابطہ سڑکیں بہتر بنانے اور فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی بھی ہدایت. گوادر سے مسقط کے لیے پروازوں کا آغاز 10 جنوری سے ہوگا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس میں 3900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,15,258 پوائنٹس پر بند ہوا. وزیر اعظم سے انسداد پولیو ٹیم کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جا رہی ہیں. چیئرمین بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے خط لکھا. بل گیٹس نے انسداد پولیو مہم اور تمام ورکرز کی شبانہ روز محنت کی تعریف کی. پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ملک میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. NEOC نے بتایا کہ پولیو کیس خیبر پختونخوا کے ضلع ڈی خان سے رپورٹ ہوا. متاثرہ بچے میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق ہوئی ہے. رواں سال پولیو وائرس کیسز کی مجموعی تعداد 68 ہو گئی. ڈی خان سے 10 پولیو کیس رپورٹ ہو چکے. ذیلی انسداد پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا. 7 روزہ مہم کے دوران بلوچستان میں 27 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی. FIA کی گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد اور شیخوپورہ میں کارروائیاں. یونان اور لیبیا کشتی حادثات میں ملوث اشتہاریوں سمیت 19 اسمگلرز گرفتار. FIA کا کہنا ہے گرفتار ملزمان میں راشد محمود لیبیا کشتی حادثے کا مرکزی اشتہاری ملزم ہے. اشتہاری وسیم اور صلاح الدین کو بھی گرفتار کیا گیا. ملزمان نے شہریوں کو بیرون ممالک بھجوانے کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے بٹورے تھے. مختلف شہروں میں 4 ٹریفک حادثات میں 25 افراد جاں بحق ہوئے. موٹر پہ فتح جنگ کے قریب بس کو حادثہ پیش آیا. 11 افراد جاں بحق، 7 زخمی. حادثے کی شکار بس بہاولپور سے اسلام آباد جا رہی تھی. لاشیں اور زخمی THQ فتح جنگ منتقل کر دی گئیں. نوشہروں فیروز میں قومی شاہراہ پر ٹریلر اور وین میں تصادم. 8 افراد جاں بحق، 14 زخمی. زخمی مورو اور نواب شاہ اسپتال منتقل. وزیر آباد میں ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق. وانا سے مکین جانے والی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا. 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے. ملک کے بالائی علاقوں اور بلوچستان میں شدید سردی. اسکردو میں وقفے سے برف باری. پارا -13 ڈگری تک گر گیا. گلگت میں -7، استور اور ہنزا -6. کالام، کوئٹہ اور قلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کراچی میں بھی سردی کی لہر برقرار. درجہ حرارت 11 ڈگری رہا. لاہور سمیت پنجاب میں دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا. کراچی کی ہر گلی میں پانی لے کر آئیں گے. 2025 بہتری اور ترقی کا ساتھ ہوگا. میئر کراچی مرتضی وہاب نے بڑا دعویٰ کر دیا. جماعت اسلامی کے عوامی نمائندوں پر تنقید. بولے گلشن ٹاؤن اور جناح ٹاؤن میں ترازو والے بیٹھے ہیں. وہاں پانی بند ہوا تو انہوں نے عوام کو اکسایا. جو لوگوں کو اکسا رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. ڈاکٹر دواساز کمپنیوں سے ملے ہوئے ہیں. ڈاکٹر کیسے تنظیم بنا سکتا ہے؟ ڈاکٹر کیسے کہہ سکتا ہے کہ کام نہیں کروں گا؟ بلوچستان ہائی کورٹ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی ہڑتال پر برہم. تمام ہیلتھ افسروں کو تعیناتیوں کے مقام پر بھیجنے کا حکم. ہڑتال سے متعلق آئینی درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس کامران ملاخیل نے حکم دیا احتجاج ختم نہیں کیا تو سب کو گرفتار اور کار سرکار میں مداخلت کے تحت مقدمہ درج کیا جائے. ڈاکٹر، نرس اور طبی عملہ
ہیلتھ سسٹم کی ناکامی کی وجہ ہیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ عدالتی حکم پر گرینڈ ہیلتھ الائنس نے بلوچستان ہائی کورٹ کے قریب دھرنا ختم کر دیا۔ چیئرمین گرینڈ ہیلتھ الائنس ڈاکٹر بہار شاہ نے کہا مطالبات پر عمل درآمد نہ ہوا تو ہسپتالوں سے نکل کر استعفے دے دیں گے۔ مختلف ملکوں کا سفر کرنے والا پولینڈ کا سائیکل سوار جوڑا سندھ میں سجاول بائی پاس پر لٹ گیا۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا واقعے کا نوٹس۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سیاحوں سے صرف موبائل فون چھینے گئے، نقدی یا نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ 8 مشکوک افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کی جا رہی ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے کھڑکیوں پر پابندی عائد کر دی۔ حکام کا کہنا ہے خواتین کی بے پردگی کا باعث بننے والی کھڑکیاں بند کر دیں۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سوشل میڈیا پر لکھا خواتین کو دیکھنا فحش حرکات کا باعث بن سکتا ہے۔ نئی عمارتوں میں بے پردگی کا سبب بننے والی کھڑکیاں نہ بنائیں۔ میونسپل حکام اور متعلقہ محکموں کو عمل درآمد کرانے کی ہدایت۔ امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر 100 برس کی عمر میں چل بسے۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے۔ جمی کارٹر 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے۔ جمی کارٹر کو امن کے لیے کوششوں پر نوبل انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا جمی کارٹر کے انتقال پر سوگ کا اعلان، پرچم بھی سرنگوں کر دیا گیا۔ صدر آصف زرداری کا جمی کارٹر کے انتقال پر اظہار افسوس، کہا عالمی امن اور انسانی حقوق کے شعبے میں جمی کارٹر کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، نصیرات اور بیت حنون پر بمباری سے 14 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی کے 2 مزید اسپتالوں پر بھی حملے، البقا اور الاہلی اسپتال میں متعدد لوگ جھلس گئے۔ 24 گھنٹے میں 40 فلسطینی شہید۔ جبالیہ میں القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی، 1 سوہنی فوجی ہلاک۔ اسرائیل کے شمالی علاقوں پر بھی 5 راکٹ داغے۔ شمالی غزہ میں شدید سردی سے ٹھٹھر کر ایک اور بچہ جاں بحق ہو گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں صہیونی فوج نے فائرنگ کر کے 21 سال کی خاتون صحافی کو شہید کر دیا۔ ایتھوپیا میں باراتیوں سے بھرا ٹرک دریا میں جا گرا، 71 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا ضلع بونا میں مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ٹرک بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہوا۔ حادثے میں زخمی 5 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ مرنے والوں میں 68 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے ہوٹل میں آگ لگنے سے 3 سیاح ہلاک، 7 جھلس کر زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا آتش زدگی کا واقعہ بینکاک کے مصروف ترین علاقے میں پیش آیا۔ حادثے میں ہلاک خواتین کا تعلق امریکہ، برازیل اور یوکرین سے ہے۔ حکام نے ہوٹل کو بند کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ انتخابات کے لیے کم از کم 4 سال درکار ہیں، شامی عبوری حکومت کے سربراہ محمد الشعراء نے بتا دیا۔ بولے پہلے نئی آئین سازی ہوگی، شہری 1 سال میں بڑے پیمانے پر ہونے والی تبدیلیاں دیکھ سکیں گے۔ شام میں خاتون کو مرکزی بینک کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ نیسا سلدین اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون ہے۔ ایڈنبرا میں پاکستانی اسکواش کھلاڑی کی بڑی کامیابی، ماہنور علی نے اسکاٹش جونیئر اوپن ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ ماہنور نے انڈر 13 کیٹیگری کے فائنل میں بھارتی حریف کو شکست دی۔ ماہنور کی جیت کا سکور 11-5، 11-5 اور 11-7 ہے۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں تماشائیوں کی بھرپور انٹری، میلبرن میں 87 سال پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ چوتھے ٹیسٹ میچ کے 5 دنوں میں 3,70,000 سے زائد تماشائی اسٹیڈیم میں آئے۔ 1937 میں ایم سی جی میں 3,50,034 تماشائیوں نے میچ دیکھا تھا۔ آسٹریلیا نے بھارت کو میلبورن ٹیسٹ میں 184 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے دی۔ سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل کر لی۔ 340 رنز کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 155 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ میلبرن میں ناکامی کے بعد بھارت کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن کے فائنل تک رسائی مشکل ہو گئی۔ شکست کے بعد بھارتی میڈیا نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ جسوال کو آؤٹ دینے کے فیصلے پر تھرڈ امپائر اور ٹیکنالوجی کو شکست سے جوڑنے لگے۔ اور پاکستان کرکٹ کے لیے رواں سال کبھی خوشی کبھی غم کا سال رہا۔ آغاز میں آسٹریلیا میں شکست ہوئی، شاہین کی قیادت میں ٹیم نیوزی لینڈ گئی 4-1 سے ہاری۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان پہلے راؤنڈ میں ہی باہر ہو گیا۔ بنگلہ دیش سے بھی شکست ہوئی،
پھر لیا ٹیم نے 360 کا ٹرن. پہلا میچ ہارنے کے بعد انگلینڈ کو ٹیسٹ سیریز میں شکست دی. آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز میں ہرا کر سال کا اختتام یادگار بنا دیا.